داتا علی حجویری کی حالات میں نہیں آتا کہ لوگوں نے کہا جی آپ کی مسجد کا قبلہ جو ہے وہ درست نہیں ہے، قبلہ ٹھیک نہیں ہے، وہ مہربانی کرے قبلہ ٹھیک کرے۔ آپ نے فرمایا اچھا آ جانا، ہم قبلے کے بارے میں کوئی بات کر لیں گے، صبح کی نماز پڑھنا۔ لوگوں نے صبح کی نماز پڑھی داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پیچھے، تو سارے پردے، دیواریں، درخت، جنگل سارے سائڈ پہ ہو گئے، لوگوں نے آنکھوں کے سامنے کعبۃ اللہ کو دیکھ لیا۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ مجرم ہو تو منہ اشکوں سے دھوتے ہوئے آؤ، مجرم ہو تو منہ اشکوں سے دھوتے ہوئے آؤ، آؤ آؤ در تواب پہ روتے ہوئے آؤ۔ اور مذکور ہے قرآن میں بخشش کا طریقہ کہ سرکار کی دہلیز سے ہوتے ہوئے آؤ۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں کروڑہ شکر ہے کہ اس نے آپ کو مجھے حاضری کی توفیق اور سعادت عطا فرمائی۔ قرآن کریم کی جو آیہ مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس میں ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ کہ جب تم اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھو تو پھر میرے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہو جایا کرو، اور میرا حبیب اگر تمہاری سفارش کرے گا تو پھر تم اللہ کو بڑا ہی توبہ قبول فرمانے والا پاؤ گے۔ فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول۔ حضور اگر سفارش کر دیں گے تو پھر کام بن جائے گا۔ اس پر علماء کا جزم ہے، علماء کا اتفاق ہے کہ یہ حکم حضور کی ظاہری زندگی میں بھی تھا اور یہ حکم اب بھی ہے۔ اس وقت بھی یہ تھا کہ حضور کی بارگاہ ناز میں حاضر ہو جاؤ، اگر میرا محبوب تمہاری سفارش کر دے اور یہ کہہ دے کہ یا اللہ مہربانی فرما اس کو بخش دے، تو فرمایا اللہ تمہیں بخش دے گا۔ اور حضور کے ظاہری زمانے کے بعد بھی، زمانہ تو اب بھی رسول اللہ کا ہی ہے، لیکن ظاہری حیات طیبہ والا زمانہ اس میں بھی یہی حکم تھا، اس کے بعد بھی یہی حکم ہے۔ جیسے وہ دوسری آیہ مبارکہ کے بارے میں علماء نے فرمایا، جس میں وہ سورہ حجرات کی آیت جس میں فرمایا کہ اپنی آوازوں کو میرے نبی کی آواز سے اونچا نہ کرنا، پست کر لو، آہستہ کر لو، نیچے کر لو اپنی آوازوں کو۔ اگر اونچا کیا تو پھر تمہاری زندگی کے ساریاں نیکیاں جو ہیں وہ ختم اور تباہ و برباد ہو جائے گی، حبط ہو جائیں گے تمہارے اعمال۔ تو اس کے بارے میں بھی علماء نے یہی کہا کہ حضور کی ظاہری حیات میں بھی یہی حکم تھا اور اب بھی یہی حکم ہے
وہاں جا کر اب بھی بلند آواز سے، اونچی آواز سے کسی سے جھگڑنا نہیں، کسی سے بات نہیں کرنی، کسی کے ساتھ الجھنا نہیں ہے کسی معاملات میں۔ ان کا تو کام ہے حاجی یلا نکلو، یہ کرو وہ کرو ایسا کرو، تو یوں سمجھو کہ وہ اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں، جو بھی ان کی ڈیوٹی ہے۔ لیکن ہمارا کام یہ نہیں ہے ہم وہاں جائیں تو کبھی شرطے کے ساتھ جھگڑا، کبھی متوع کے ساتھ جھگڑا، کبھی کسی بڑے کے ساتھ جھگڑا، کسی چھوٹے کے ساتھ جھگڑا۔ نہیں بھائی، وہاں جائیں تو یہ جھگڑے وغیرہ سارے گھر رکھ کے جائیں، یہ ختم کر کے سارے جائیں۔ تو یہ آج بھی حکم ہے کہ اگر اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھو تو میرے حبیب کے پاس آ جاؤ، میرے رسول کے پاس آ جاؤ، میرے حبیب کے پاس آ جاؤ، تو پھر میرا حبیب تمہاری سفارش کرے گا اور تمہارے سارے کے سارے گناہ اللہ معاف فرما دے گا۔ ابن کثیر نے اپنی کتاب الشامل اس میں لکھا ہے کہ ایک اللہ کے بہت بڑے ولی امام عتبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ کہتے ہیں کہ میں حضور کی بارگاہ ناز میں حاضر تھا، مواجہ شریف میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک شخص آیا، ایک سائل آیا مواجہ شریف میں، اور وہ آ کے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے قرآن پڑھا ہے، قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جب اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھو تو میرے محبوب کے پاس آ جاؤ، میرے حبیب تمہاری سفارش کرے گا، میں تمہیں بخش دوں گا۔ آقا میں یہ حکم پڑھ کے آپ کی بارگاہ ناز میں حاضر ہو گیا ہوں، اب آپ کرم نوازی فرمائیں، آپ مہربانی فرمائیں، میرے لیے اللہ سے بخشش طلب کریں کہ میرا رب میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ امام عتبی کہتے ہیں وہ کافی دیر کھڑا رہا، روتا رہا حضور کی بارگاہ میں، پھر اس نے دعا مانگی، دعا مانگ کے وہ باب البقیع سے باہر نکل گیا۔ باب السلام سے داخل ہوتے ہیں، باب البقیع سے باہر نکل جاتے ہیں، تو وہ باب البقیع سے باہر نکل گیا۔ امام عتبی کہتے ہیں میں اس کو دیکھ رہا تھا کہ وہ دعا مانگ رہا ہے، رو رو کے دعا مانگ رہا ہے، اور پھر باہر چلا گیا، یہ بھی میں اس کو دیکھ رہا تھا۔ کہتے ہیں وہ چلا گیا، میری بیٹھے بیٹھے میری آنکھ لگی، مقدر جاگا، نصیبہ کھلا، قسمت نے انگلائی لی، حضور میرے خواب میں تشریف لائے۔ اور حدیث پاک میں موجود ہے من رآنی فی المنام فسیرانی فلیقظہ، فرمایا جس نے خواب میں مجھے دیکھا وہ عن قریب جاگتے ہوئے بھی میری زیارت کر لے گا۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ جس نے خواب میں مجھے دیکھا فقد رأى الحق، اس نے مجھے ہی دیکھا۔ فإن الشیطان لا يتمثل به، فرمایا شیطان کو اللہ نے یہ طاقت ہی نہیں دی کہ وہ میری شکل و شباہت اختیار کر سکے، یہ اللہ نے طاقت دی نہیں ہے شیطان کو۔ شیطان حالانکہ کبھی کوئی شکل جو ہے وہ اختیار کر لیتا ہے، لیکن اللہ نے شیطان کو یہ طاقت دی نہیں ہے کہ حضور نے فرمایا کہ وہ میری شکل اختیار کر سکے۔ جس نے خواب میں مجھے دیکھا، فرمایا فقد رآنی، اس نے مجھے ہی دیکھا۔ یہ شک نہیں پیدا ہو سکتا کہ بس یار میں نے پتہ نہیں رسول اللہ کو دیکھا یا کوئی اور تھا۔ فرمایا جس نے مجھے دیکھا اس نے مجھے دیکھا، اور فرمایا جس نے خواب میں مجھے دیکھ لیا، فرمایا ان قریب وہ جاگتے ہوئے بھی میری زیارت کر لے گا، ان قریب جاگتے ہوئے بھی میری زیارت کر لے گا۔ امام عتبی کہتے ہیں میری آنکھ لگی، حضور میرے خواب میں تشریف لائے۔ یہ حضور کی کرم نوازی ہے، حضور کی مہربانی ہے کہ حضور خواب میں تشریف لائے۔ اور میں اس پہ پہلے گفتگو کر چکا ہوں کہ آپ اور میں اگر کسی کے خواب میں جاتے ہیں تو ہمارے علم میں نہیں ہوتا کہ ہمیں خواب میں کون دیکھ رہا ہے، لیکن میرے آقا جب کسی کے خواب میں جاتے ہیں تو حضور کے علم میں ہوتا ہے کہ حضور کس امتی کے خواب میں تشریف لے گئے ہیں۔ اور حضور کا خواب میں آنا اور حضور کا خواب میں کچھ عطا کرنا یہ صرف وہم اور خیال نہیں ہے، بلکہ یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے۔ اس میں بہت ساری باتیں ہیں۔
کہ حضور نے امام بصیری کو بھی عطا فرمائی چادر تطہیر۔ وہ کہتے ہیں میں اٹھا تو میرے سنانے پڑی ہوئی تھی۔ شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو بھی حضور نے 2 موئے مبارک عطا فرمائے خواب کی حالت میں۔ وہ کہتے ہیں میں اٹھا تو وہ حضور کے موئے مبارک میرے ہاتھ میں تھے۔ ایک اور شخصیت کو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں روٹی دی۔ وہ حضور کے در انور پہ حاضر ہوا، کھانے کو شاید کوئی نہیں ملی، تو عرض کیا یا رسول اللہ مہربانی فرمائیے، آپ کا مہمان ہوں مدینے میں اور بھوکا، یا رسول اللہ مہربانی فرمائیے۔ روضہ رسول پہ بیٹھا تو بیٹھے بیٹھے اس کی آنکھ لگ گئی۔ حضور نے خواب میں ایک روٹی عطا فرمائی اس شخص کو، اس مہمان کو حضور نے خواب میں ایک روٹی عطا فرمائی۔ وہ کہتا ہے میں نے کھانا شروع کر دی، مجھے بھوک لگی ہوئی تھی، میں نے کھانا شروع کر دی۔ کہتے میں کھاتا رہا، آدھے سے زیادہ روٹی میں نے کھائی، تو پھر کوئی شخص میرے پاس آ کے بیٹھا، اس کا گھٹنا میرے ساتھ لگا، مجھے اچانک جاگ آ گئی۔ جب مجھے جاگ آئی تو جتنی روٹی بچی تھی وہ ابھی میرے ہاتھ کے اندر موجود تھی، وہ ابھی میرے ہاتھ میں تھی۔ تو حضور جب کچھ عطا فرماتے ہیں تو یہ وہم گمان یا صرف خیال یا صرف تصور نہیں ہے، بلکہ حضور جب عطا فرماتے ہیں تو حقیقتاً عطا فرماتے ہیں۔ اور حضور جس کے خواب میں تشریف لے جاتے ہیں، حضور کے علم میں ہوتا ہے کہ وہ کس امتی کے خواب میں تشریف لے گئے ہیں۔ امام عتبی کہتے ہیں کہ حضور تشریف لائے اور میرے آقا نے فرمایا قم یا عتبی، اے عتبی اٹھو، سو رہے ہو اٹھو۔ یا رسول اللہ کیا کروں؟ فرمایا اٹھو، جو ابھی یہاں سائل کھڑا تھا جو یہ کہہ رہا تھا کہ میں اپنی جان پہ ظلم کر کے آ گیا ہوں، میں گناہ کر کے آ گیا ہوں، یا رسول اللہ مہربانی فرمائیے، فبشرہ بالجنہ، حضور نے فرمایا اس کو جاؤ، اس کو تلاش کرو اور تلاش کر کے اسے جنت کی خوشخبری دے دو۔ امام عتبی کہتے ہیں میں جلدی جلدی اٹھا، خوش تھا کہ حضور نے کرم نوازی فرمائی، اس مہربانی کے لیے، اس پیغام کے لیے حضور نے مجھے انتخاب فرمایا، میرے سینے کا انتخاب فرمایا۔ اس پہ بڑا خوش تھا کہ حضور نے بڑی کرم نوازی فرمائی، بڑی مہربانی فرمائی، اور جس کی وجہ سے حضور نے میرے اوپر مہربانی فرمائی، اب میں پریشان تھا کہ میں اس کو کہاں کہاں ڈھونڈوں۔ اتنے حضور کے دیوانے موجود ہیں، اتنے لوگ موجود ہیں، کہتے میں کبھی کہیں جاتا کبھی کہیں جاتا، چکر کاٹ کاٹ کے جب میں تھک گیا، ایک جگہ میں جا کے بیٹھا تو میں نے دیکھا کہ میرے آگے وہی شخص بیٹھا ہوا ہے جس کو میں ڈھونڈ رہا تھا۔ تو میں نے جلدی جلدی اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، میں نے کہا او بھائی تجھے مبارک ہو۔ تو اس نے میری طرف مڑ کے دیکھا، اس نے کہا آپ کون ہیں، کس بات کی مبارک؟ کہا یہ تو بعد میں بتاتا ہوں میں کون ہوں، مبارک اس بات کی کہ ابھی ابھی حضور کی بارگاہ میں جو تم دعا کر کے آئے ہو، اللہ نے کرم کیا ہے، تمہاری دعا قبول ہو گئی ہے۔ حضور نے مجھے پیغام دیا ہے کہ تجھے آ کے بتا دوں کہ تیرے گناہوں کو رب نے معاف کر دیا ہے اور حضور نے تجھے جنت کی بشارت عطا فرما دی ہے۔ حضور نے جنت کی بشارت دے دی ہے تجھے کہ اب تو جنت میں جائے گا۔ وہ بڑا خوش ہوا، اس نے سجدہ شکر ادا کیا، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے اپنے محبوب کے در پہ حاضری کا شرف عطا کیا اور حضور کے صدقے سے میرے سارے گناہ معاف ہو گئے۔ ایک اور شخص مدارج النبوت میں ہے کہ ایک اور شخص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ ناز میں حاضر ہوا اور آ کے عرض کرتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا مہربانی فرماؤ، حضور کرم نوازی فرماؤ، میری مغفرت کا پروانہ مجھے عطا فرماؤ، بہت گناہ گار ہوں اور آج میں یہاں سے اٹھوں گا نہیں جب تک کہ مجھے یہ بشارت نہ مل جائے کہ جا تیری مغفرت ہو گئی ہے۔ میں یہاں سے نہیں اٹھوں گا، یا رسول اللہ میں بیٹھا ہوں، آپ کا نوکر ہوں، آپ کا خادم ہوں، آپ کا غلام ہوں، آپ کا امتی ہوں یا رسول اللہ، لیکن میں یہاں پہ آقا بیٹھا ہوں جب تک مجھے آزادی کا پروانہ نہیں مل جاتا اور جنت کی بشارت آپ نہیں عطا فرما دیتے۔ نوکر آپ کے قدموں میں بیٹھا ہے، غلام آپ کے قدموں میں بیٹھا ہے۔ وہ کہتا ہے میں وہاں پہ بیٹھا رہا، مدارج النبوت میں ہے کہ کافی دیر بیٹھنے کے بعد روضہ انور سے یہ آواز آئی، فرمایا اٹھ، اب نے اللہ نے تیرے اوپر کرم کر دیا ہے، قد غفر لک، اللہ نے تیرے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ فنودی من القبر انہ قد غفر لک،
हुजूर के रोज़ा अनवर से आवाज़ आई कि उठ, अल्लाह ने तेरे सारे गुनाहों को माफ़ फरमा दिया है। और 555 हिजरी का वाक़या है, 555 हिजरी। किताबुल मनासिक, किताबुल मनासिक के अंदर ये मौजूद है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद में सैयदजादे शेख अहमद अर्रिफ़ाई रहमतुल्लाह ताला अलैह, वो कसरत के साथ दरूद पाक पढ़ते थे। हुजूर की औलाद में हैं, सैयदजादे थे, वो कसरत के साथ हुजूर की बारगाह नाज में दरूद व सलाम के हदिये, नजराने और तोहफे हुजूर की बारगाह में पेश किया करते थे। अल्लाह ने करम फरमाया, मदीना शरीफ उनको अल्लाह ने हाज़री का शर्फ अता किया। अब जिस वक्त मदीने में आए ना, 555 हिजरी, जब मदीना तैयबा में आए ना, हुजूर की बारगाह नाज में हाजिर हुए, रो रहे, आँखों में आंसू है। कहते हैं या रसूल अल्लाह, पहले दरूद पढ़ता था आपकी बारगाह में, सलाम भेजता था, सलाम का जवाब आप मुझे अता फरमाते थे, आप करम नवाजी फरमाते थे, ख्वाब की हालत में आप मुझे सलाम का जवाब अता फरमाते थे, मेहरबानी करते थे। आका, आज ख्वाब तो नहीं है, आज तो मैं जागता हुआ आपकी बारगाह नाज में हाजिर हो गया हूँ, तो आज ख्वाब वाली बात नहीं होगी। हुजूर आपका बेटा हूँ, हुजूर आपका खून हो, आज करम नवाजी नहीं फरमाते, मेहरबानी नहीं फरमाते, आज नफ्से नवीस खुली आंखों से आका अपनी ज़ियारत नहीं करवा देते, या अगर मैं ज़्यादा गुनहगार हूँ तो मेहरबानी फरमा दे, दस्ते अनवर की ज़ियारत ही करवा दे। वह यदुल्ला वाला हाथ जिसको रब फरमाता है, महबूबियत तेरा नहीं है, यह तो रब का हाथ है, या रसूलुल्लाह आज उसकी मुझे ज़ियारत ही करवा दे। तो उलमा ने लिखा है कि हुजूर की रोज़ा अनवर से हुजूर का दस्ते अनवर बाहर आया, 70,000 लोग मौजूद थे। और गौसे आज़म के हालात ज़िंदगी में लिखा हुआ है, आप फरमाते हैं मैं भी वहाँ पे मौजूद था। हुजूर ने जब दस्ते अनवर निकाला अपने रोज़ा अनवर से बाहर, तो कहते हैं शेख अहमद अर्रिफ़ाई ने हुजूर के दस्ते अनवर को बोसा दिया। पूरी मस्जिद नबी में हुजूर के दस्ते अनवर की वजह से रोशनी फैल गई और खुशबुओं के हुल्ले आने लगे। हुजूर की दस्ते अनवर की वजह से शेख अहमद अर्रिफ़ाई ने बोसा दिया। हम सब ने हुजूर के दस्ते अनवर की ज़ियारत की। थोड़ी देर हुजूर का दस्ते अनवर बाहर रहा, फिर दस्ते अनवर हुजूर का कब्र मुनव्वर में चला गया, तो हमने भी ज़ियारत की। शेख अहमद अर्रिफ़ाई ने भी रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते अनवर की ज़ियारत की। हम इसलिए तो कहते हैं तू ज़िंदा है वल्लाह, तू ज़िंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। आका, हम नहीं देख सकते, आप तो करम नवाजी फरमा सकते हैं ना, आप तो मेहरबानी फरमा सकते हैं ना। और मेराज के मौके पे उलमा आम तौर पे बयान करते हैं कि हुजूर जब सैयदना मूसा कलीमुल्लाह की कब्र अनवर के पास से हुजूर गुजरे, तेज़ी के साथ बुराक बर्क से उसके ऊपर हुजूर सवार होके सैयदना मूसा कलीमुल्लाह की कब्र अनवर के पास से गुजरे, तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मैंने देखा कि मूसा कब्र में खड़े होकर सलात पढ़ रहे थे। तो कब्र के ऊपर होके उलमा ने कहा, हुजूर कब्र के अंदर देख सकते हैं, तो जब खुद कब्र अनवर में तशरीफ ले गए तो ऊपर क्यों नहीं देख सकते? ऊपर होके हुजूर अंदर देख सकते हैं, तो अंदर होके बाहर हुजूर क्यों नहीं देख सकते? तो अल्लाह ने सारे पर्दे हटा। यार वो तो हुजूर है ना, वो तो रब के महबूब है ना। दाता अली हजवेरी की हालात में नहीं आता कि लोगों ने कहा जी आपकी मस्जिद का किबला जो है वो दुरुस्त नहीं है, किबला ठीक नहीं है, वो मेहरबानी करे किबला ठीक करें। आपने फरमाया अच्छा आ जाना, हम किबले के बारे में कोई बात कर लेंगे। सुबह की नमाज़ पढ़ना। लोगों को ने सुबह की नमाज़ पढ़ी दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के पीछे, तो सारे पर्दे, दीवारें, दरख्त, जंगल सारे साइड पे हो गए। लोगों ने आंखों के सामने काबतुल्लाह को देख लिया, सामने काबतुल्लाह को देख लिया और मान गए कि अली हजवेरी तुम्हारा किबला ठीक है, साढ़े ही डिंगा होया सी ज़रा बस। तो वो तो फिर आका है ना रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके सामने फिर क्या कोई ऐसा मामला हो सकता है? तेरी जालियों के नीचे तेरी रहमतों के साए, तेरी जालियों के नीचे तेरी रहमतों के साए, जिसे देखनी हो जन्नत वो मदीना देखा है।